وطن پر جان قربان کرنے والے کیپٹن طارق کا سوگوار گھر مالک کی میت کو تک رہا تھا، اور اصل قیامت نیلم کی زندگی پر ٹوٹی تھی، جس کی محبت اور رشتے میں بند کر وہ اس گھر میں آئی تھی، وہی رشتہ اس کے سامنے لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ آج حقیقی معنوں میں آسمان ٹوٹ کر اس پر آ گرا تھا۔ 2 سال کا جنید ابھی باپ کے پیار سے نا آشنا تھا، اور اب وہ کندھے ہی نہ رہے تھے کہ جن پر سوار ہو کر وہ خود کو ساری دنیا سے بلند محسوس کر سکتا۔ کیپٹن طارق کی نڈھال ماں اسی سوچ میں تھی کہ بیٹے کی جوان لاشیں کا ماتم کرے یا شہید کی ماں کہلانے کا فخر حاصل کرے۔ نیلم کی سہیلی سلونی اس کے بے جان ہوتے وجود کو سنبھال رہی تھی، مگر اس گھر کا شاید اب کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، گھر کے در و دیوار اپنی ویرانی پر ماتم فنا تھے۔ نیلم اور اس کی بوڑھی ساس کے لیے اب صرف ایک ہی امید کا دیا تھا، جنید۔ وہ اس کا حد الامکان خیال رکھتی اور اسے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ نہ جانے کتنے دن بیت گئے، مگر گھر میں موت کا سناٹا برقرار رہا۔ سلونی نیلم کی پڑوسن تھی اور عزیز جان سہیلی تھی۔ دونوں ساتھ کھیلیں، پڑھیں اور وائے قسمت بیاہی بھی پڑوس میں گئیں۔ خدا نے نیلم کو شادی کے 2 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تو سلونی کی ساس کو بھی گھر میں ننھی قلقاریوں کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس نے دن رات سلونی کو تانے مارنے شروع کر دیے اور اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ سلونی کا شوہر سامل کب تک گھر میں ہونے والی چخ چخ کو برداشت کرتا؟ آخر ایک دن اس کے اندر بھرا ہوا لاوا بھی پھٹ پڑا۔ ایک شام جب وہ گھر واپس آیا تو سلونی کو گھورتے ہوئے بولا، ماں نے 3 سال تک انتظار کیا ہے، مگر شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہے کہ بنجر زمین پر فصل نہیں ہوگا کرتی۔ مگر ساول، خدا کی اس دیر میں میرا کیا قصور؟ کیا میں جان بوجھ کر ماں نہیں بننا چاہتی؟ سلونی نے روتے ہوئے کہا۔ ساول سر تھام کر بیٹھ گیا اور بولا، ماں نے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر اندر بچہ نہ ہوا تو وہ میری دوسری شادی کر دے گی، اور میں ماں کو روک نہیں پاؤں گا۔ روتے روتے سلونی کی ہچکی بند گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ساول تو سو گیا، مگر سلونی ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر صبح ہونے سے پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، ماسی اصغری سے ملنے کا۔ جب وہ اصغری کے گھر میں داخل ہوئی تو عجیب سی وحشت نے استقبال کیا۔ گھر کے در و دیوار سے نحوست ٹپک رہی تھی۔ اصغری پاس پڑوس میں کالے جادو والی مائی کہلاتی تھی۔ سلونی ویسے تو بہت ڈرپوک تھی، مگر اولاد کی خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے اس گھر میں کھینچ لائی۔ 2 کمروں کا یہ گھر تاریک اور اجاڑ سا تھا۔ ایک کمرہ اصغری کی ملاقاتیوں کے لیے مختص تھا، جبکہ دوسرے میں اس کی ایک بیٹی تھی۔ سلونی کمرے میں داخل ہوئی تو اصغری کی بیٹی کی جگہ ایک ایسی لڑکی لیٹی دیکھی جس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ وہ زندہ تو تھی، مگر مردوں سے بھی بدتر۔ سلونی بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں اصغری آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک پتلا پڑا تھا جس میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اگربتی اور لوبان کا دھواں عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ سلونی اٹکتے ہوئے بولی، وہ تمہاری بیٹی، وہ مر رہی ہے شاید۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ نہیں، مرے گی نہیں، مرتی نہیں ایسی اولاد اتنی آسانی سے۔ اس کی سزا میرے گناہوں کی طرح ختم نہیں ہوگی کبھی۔ اصغری کی بھدی آواز گونجی، مگر اسے کیا ہوا ہے؟ سلونی کی آنکھوں میں اب تک کچھ دیر پہلے والا منظر گھوم رہا تھا۔ کالا جادو سیکھنے کی خواہش میں چلے کیا کرتی تھی، قبرستانوں میں، ویران مکانات میں گئی اور بہت کچھ حاصل بھی کر لیا، مگر اپنا خاندان کھو بیٹھی، کیونکہ جنات صرف میرے تابع تھے، قربانی چاہتے تھے اور میرے گھر والوں کے مخالف تھے۔ اس صورت میں ان کو رکھنا تھا یا گھر والوں کو، اور میں نے جنات کو ترجیح دی۔ کرم چلی، بھاگ ہی ایسے تھے میرے۔ پھر 1 ہفتے بعد شوہر کی لاش ملی کہ وہ پنکھے پہ لٹک رہا تھا۔ اگلی صبح اٹھی تو بیٹے کی لاش بستر پر خون میں لت پت پڑی تھی، اور بیٹی کا حال تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ جنات کے ذریعے دولت حاصل کرنے کا ایک جنون تھا جو مجھے لے ڈوبا۔ یہ کہتے ہوئے اصغری کی آنکھوں میں چھپی نمی سلونی سے چھپی نہ رہ سکی۔ کہیں جذباتی ہو کر میں غلط فیصلہ تو نہیں کر رہی، سلونی نے سوچا، مگر پھر اپنے شوہر اور ساس کی کہی ہوئی باتیں اسے یاد آنے لگیں۔ نہیں، میں اولاد کے حصول کا عمل پوچھ کر ہی جاؤں گی، وہ دل ہی دل میں پختہ عہد کر کے بولی۔ میری طاقتیں بتا رہی ہیں کہ تو اولاد کے لیے آئی ہے اور عمل جانے بغیر نہیں ٹلے گی۔ چل، اس ڈبے میں 3000 ڈال دے۔ مائی اصغری بھی حال میں واپس آ چکی تھی، مگر دیکھ، یہ رستہ بہت کٹھن ہے، گزر پائے گی تو اس آگ بھرے راستے سے؟ سوچ لے، عمل کی خرابی تجھے لے ڈوبے گی۔ اصغری نے اسے سمجھانا تو چاہ رہی تھی، مگر جب سمجھنے والا تیار نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ میں اپنی سوچوں کو دفنا کر تمہارے پاس آئی ہوں، اٹل فیصلہ سلونی کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ اصغری وظیفہ اور عمل سلونی کو سمجھانے لگی، اور اس عمل میں جو غور طلب بات تھی وہ کسی 2 سے 3 سال کے بچے کا حصول تھا جو سلونی یا اس کے شوہر کے لیے مشکل تھا۔ گھر آ کر اس نے ساول سے بھی اصغری کے بتائے ہوئے چلے کی بات کی، اور ساول، جو کہ پہلے ہی ماں کی دھمکیوں اور طعنوں سے پریشان تھا، عمل کرنے کے لیے مان گیا۔
کیونکہ پیار تو وہ بھی سلونی سے بہت کرتا تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آج کیپٹن طارق کی برسی تھی۔ محلے کے چیدہ چیدہ لوگ ان کے گھر میں جمع تھے۔ سلونی بھی وہاں موجود تھی۔ نیلم کی آنکھوں میں آج پھر آنسو چمک رہے تھے۔ سلونی نیلم کو تسلیاں دے رہی تھی۔ نیلم اپنی غمگسار سہیلی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سلونی اپنی سوچوں میں ہی مگن تھی کہ بچے کا انتظام کیسے کیا جائے کہ اچانک ان کی نظر جنید پر پڑی۔ ہاں، یہی ہے وہ بچہ جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس لمحے وہ بھول چکی تھی کہ جس کالے علم کے لیے وہ اس معصوم کو استعمال کرنے جا رہی ہے وہ یتیم اس کی سب سے عزیز سہیلی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ذاتی مفاد شاید ہر رشتے سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ نیلم کے پاس گئی۔ جنید اتنے مہمانوں میں گھرا ہوا گھبرا رہا ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں آج اسے اپنے گھر سلا لیتی ہوں۔ سلونی جنید کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں سلونی، یہ تمہارا ہی بچہ ہے، لے جانا۔ نیلم سلونی کی ممتا کے جذبے سے آگاہ تھی، اسی لیے اسے جنید کو لے جانے دیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 2 سائے تیزی سے پرانے قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی گود میں چادر میں لپٹا ہوا ایک بچہ تھا۔ اندھیرا گہرا تھا۔ ایک کونے میں کھڑا برگد کا گھنا درخت عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی لمبی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ درخت پر بیٹھے الو کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں، جیسے وہ آنے والے کے سواگت میں بیٹھا ہو۔ جیسے ہی وہ سائے قبرستان میں برگد کے درخت کے پاس آئے تو الو نہایت خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ایک طرف کو پرواز کر گیا۔ فضا میں پیدا ہونے والا سکوت عجب گھٹن پیدا کرنے لگا تھا۔ اس برگد کے نیچے پرانے قبرستان میں ایک عیسائی کی تازہ قبر تھی، جس پر رکھے گلاب کے گلدستے ابھی خشک نہ ہوئے تھے۔ وہ سائے سانول اور سلونی کے تھے، جن کی گود میں بے ہوش کیا ہوا جنید تھا، جبکہ سانول کے پاس کچھ سامان بھی تھا۔ اس نے تھیلے سے پھاوڑا نکالا اور قبر کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد قبر کھل چکی تھی۔ جنید کو ایک سائڈ پر لٹا دو اور مردے کو قبر سے نکالنے میں میری مدد کرو۔ اس سائے میں مردے کی موجودگی کے خیال سے ہی سلونی کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اوپر سے سانول نے اسے مردہ نکالنے کا کہہ کر نیم مردہ کر دیا تھا۔ خیر، مرتی کیا نہ کر دی کہ مصداق سانول نے قبر میں اتر کر مردے کو اوپر اٹھایا اور سلونی نے اسے پکڑ کر کھینچ کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ کفن میں لپٹی لاش کو چھوتے ہوئے سلونی کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ حوصلہ رکھو سلونی، جہاں اتنا کچھ کر چکی ہو تو اب اپنے حوصلے کو پست نہ کرو، سانول نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اب مرحلہ لاش کو درخت کے اوپر لے جا کر رسی کے ساتھ لٹکانا تھا۔ سلونی کی مدد سے بالآخر سانول نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ برگد کے درخت پر لٹکتی لاش اور رات کا دوسرا پہر بہت خوفناک منظر تھا۔ اگر عام حالت ہوتی تو سلونی کا تو دل ہی بند ہو جاتا، مگر مسائل کے انبار سے وہ اس قدر گھبرا چکی تھی کہ بچے کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پھر سانول کے کہنے پر وہ بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر جنید کو اپنی گود میں اٹھا کر لاش کے عین نیچے بالکل اس طرح بیٹھ گئی جیسے اکڑ گئی ہو۔ اب میں لاش پر پانی گراؤں گا جو اس پر سے ہوتا ہوا تم پر اور جنید پر گرے گا۔ گھبرانا مت اور وظیفہ جاری رکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سانول نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور درخت پر چڑھ گیا۔ مردے کے پاؤں پر آہستہ آہستہ پانی گرانے لگا جو اس کے سر پر سے ہوتا ہوا سلونی اور جنید پر گر رہا تھا۔ سلونی آنکھیں بند کیے مسلسل وظیفہ کر رہی تھی، مگر سخت پریشان تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھول رہی ہے وظیفے میں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل پڑھتی رہی۔ وظیفہ 1 گھنٹے کا تھا۔ مردے کا سر سلونی کے سر کے عین اوپر تھا۔ ابھی وظیفہ پڑھتے پڑھتے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک مردے میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ سلونی کا خوف سے برا حال ہو گیا، مگر سانول تھوڑا تھوڑا پانی مردے پر گرائے جا رہا تھا۔ اچانک پانی کی جگہ خون سلونی پر گرنے لگا۔ ایک زوردار جھٹکے سے مردے نے اپنی آنکھیں کھول دی اور وہ جو الٹا لٹک رہا تھا اٹھ کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ سلونی بت بن گئی اور اس کا سانس وہیں کا وہیں رہ گیا۔ سانول نے وحشت زدہ سی چیخ ماری اور درخت سے نیچے آ گیا۔ اس نے سلونی کو دھکا دیا۔ بھاگو سلونی، الٹا اثر ہو گیا ہے، یہ زندہ نہیں چھوڑے گا ہمیں اگر ہم یہیں رہے تو۔ جیسے ہی سلونی اٹھی جنید اس کی گود سے زمین پر گر گیا، مگر وہاں کسے ہوش تھا۔ دونوں وہاں سے گاؤں کی طرف بھاگ گئے اور گھر آ کر سانس لیا، مگر ان کی آنکھوں میں اب تک لاش کے بھیانک قہقہے گونج رہے تھے۔ جنید تو وہیں رہ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا سانول، کیا ہو گیا یہ سب؟ سلونی نے کہا اور رونے لگی۔ اب ہم کیا جواب دیں گے نیلم کو کہ جنید کہاں گیا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ بچے کو گود میں رکھ کر نہا لوں گی تو وظیفہ اور عمل بھی پورا ہو جائے گا اور جنید کو ہم واپس کر دیں گے، مگر یہ تو عمل ہی الٹا ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ سانول بھی پریشان تھا۔ صبح گاؤں کے لوگوں کو ساری بات بتا کر وہاں لے جائیں گے، شاید جنید زندہ ہو، سانول نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جس میں پریشانی واضح تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، حوصلہ نہیں تھا نیلم کا سامنا کرنے کا۔ آخر سلونی اٹھی اور سانول کا ہاتھ تھام کر بولی، ہم کو سب کچھ بتا دینا چاہیے،
دونوں بوکھلائے ہوئے سے نیلم کے گھر میں بڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوئے تو صحن میں نیلم ساس سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ نیلم تمہیں کچھ بتانا ہے، میری غلطی کی جو مرضی سزا مجھے دے دینا، میں نے جنید کو، یہ کہتے کہتے سلونی رو پڑی۔ ارے رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا؟ تم خود جنید کو چھوڑنے نہیں آ سکی تو کیا ہوا؟ جنید آدھا گھنٹہ پہلے خود ہی گھر واپس آ گیا تھا، بہت خوش لگ رہا ہے، مگر پاگل تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا جنید گھر آ گیا خود ہی؟ سامل بوکھلا گیا۔ سلونی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں، اتنی دیر میں جنید بھی صحن میں آ گیا اور عجیب شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سلونی اور سامل کو دیکھنے لگا۔ شیطانی کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ رات کے 2:30 نیلم کی آنکھ کھلی تو جنید بستر سے غائب تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور ساس کو جا کر جگایا۔ ماں جی، جنید گھر میں نہیں ہے، میں نے سارا گھر دیکھ لیا ہے، نیلم روتے روتے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو بہو، تمہارے کمرے میں ہی تو سویا تھا۔ ساس بیچاری شوگر کی مریضہ تھی، دل پکڑ کر رہ گئی۔ اچانک نیلم کو کچھ یاد آیا تو وہ چھت کی طرف دوڑی۔ اماوس کی رات میں ایک چھوٹا سا سایہ چھت کے آخری کونے میں کھڑا بھیانک سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ جنید تھا۔ جنید، وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک جنید کی ہنسی رک گئی اور جنید اجنبی سی نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور ماما کہتا ہوا نیلم کی طرف دوڑا اور اس سے آ کر لپٹ گیا۔ نیلم نے اسے باہوں میں بھرا اور نیچے لے آئی۔ نیچے آ کر وہ آرام سے سو گیا۔ ہلکی روشنی میں اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جنید کے گھر سے 2 گلیاں دور ایک گھر کے باہر پولیس کی وین کھڑی تھی۔ گھر میں پولیس اور محلے داروں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ اہل خانہ اور محلے دار سخت پریشان تھے کہ رات کو بھلا چنگا سونے والا شخص صبح مردہ کیسے ہو گیا۔ منہ سے خون کی پتلی سی لکیر واضح تھی۔ او جی، یہ تو قتل کا سیدھا سادہ کیس لگتا ہے مقتول کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے، اس کا پتہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہی لگے گا، تھانے دار نے ابتدائی کارروائی کے بعد کہا۔ گھر کے افراد اکلوتے کفیل کو زہر کیوں دیں گے، اور اس سیدھے سادے شخص سے کسی کے ساتھ باہر بلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ وہاں موجود ایک آدمی بولا۔ شام کو آنے والی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ ہر دل خوف سے لرز اٹھا۔ موت کی وجہ سینے سے دل کا غائب ہونا تھی۔ ہر کوئی پتھرا گیا۔ اب تو ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول بن گیا کہ کوئی نہ کوئی لاش اس حالت میں ملتی کہ اس کا دل سینے سے غائب ہوتا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگوں نے گھروں کو تالے لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ باتیں تو نیلم کے گھر تک بھی پہنچی تھیں، مگر نیلم کی پریشانی کی وجہ کچھ اور تھی۔ اب یہ اتفاق تھا یا کسی سانحے کی نشانی کہ جب قتل کی اس طرح کی کوئی واردات ہوتی تو جنید اس رات بستر سے غائب ملتا اور ڈھونڈنے پر ہمیشہ چھت کے اسی تاریک کونے پر کھڑا ہنستا ہوا نظر آتا تھا۔ نیلم سخت پریشان تھی۔ ایک رات نیلم نے چھپ کر ساری رات جاگنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس رات سے پردہ ہٹا سکے کہ 3 سالہ معصوم جنید کے اس بدلے ہوئے رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہیٹر چل رہا تھا، کمرے میں مکمل سکوت تھا، بس کبھی کبھی ہیٹر کی سلگتی پٹیوں کے چٹکنے کی آواز ماحول کو ہلکا سا بیدار کر دیتی۔ نیلم جاگ رہی تھی اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے جنید کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی میرا اکلوتا سہارا کتنا معصوم ہے، وہ بھلا کس طرح سے ان حادثات میں ملوث ہو سکتا ہے، شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں۔ خود سے کہہ کر وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ اچانک اس نے تیزی کے ساتھ جنید کی آنکھیں کھلتے دیکھی۔ ایک خوفناک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ نیلم نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور سوتی بن گئی، لیکن پلکوں کی در سے اس کی حرکات دیکھتی رہی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور چلتا ہوا کمرے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور چھت پر اسی تاریک گوشے کی طرف چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ نیلم اسے دیکھ پاتی، وہ اچانک غائب ہو گیا۔ نیلم ساری چھت پر چکراتی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ تبدیلی آ چکی ہے جو طوفان لیے کھڑی ہے، اور جنید کی اس تبدیلی کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ وہ نڈھال سی ہو کر سیڑھیوں پر گر سی گئی۔ ایک 3 سال کا معصوم بچہ کیسے سیکنڈوں میں غائب ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد نیلم کی آنکھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیے۔ ماما، آپ مجھے ڈھونڈ رہی تھی نا؟ جنید یہ کہتے ہوئے اس سے لپٹ گیا۔ نہ جانے وہ کس وقت واپس آ گیا تھا۔ نیلم نے ایک تھکی ہوئی سی نگاہ جنید پر ڈالی اور اسے اٹھا کر نیچے آ گئی۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی مگر واقعے کی تہ تک نہ پہنچ سکی۔ اگلی صبح سلونی کے گھر سے ماتم کا شور اٹھا۔ نیلم بھاگ کر وہاں پہنچی تو اس نے سلونی کو زار و قطار روتے ہوئے پایا۔ سانول مر چکا تھا، بالکل ویسی ہی پراسرار موت جس طرح پہلے محلے میں اموات ہوئی تھی۔ اس کا بھی دل غائب تھا۔ آن کی آن میں سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ قیامت صغریٰ برپا تھی۔ سلونی بار بار بے ہوش ہو جاتی، ہوش میں آتی تو بس ایک ہی بات بولے جاتی، جائز خواہش کا ناجائز طریقہ میرے شوہر کو بھی کھا گیا۔ جنید روز باقاعدگی سے ماں کی انگلی تھامے وہاں آتا اور سلونی کو دیکھ کر اسی بھیانک انداز میں ہلکے سے مسکراتا رہتا، مگر سلونی جنید کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ سانول کے چہلم پر صبح سلونی
اچانک ہی نیلم کے گھر چلی آئی، نیلم کے گلے لگی اور کہنے لگی، میرا ساول آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے۔ نیلم، میں نے اسے اکسایا تھا اس بات پر۔ کیا ہوا سلونی؟ اتنے دنوں سے تم ایک ہی بات کیے جا رہی ہو۔ ایسا کیا غلط ہوا تھا تم سے جس کا کانٹا آج بھی تمہارے دل میں چبھ رہا ہے؟ نیلم نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اولاد کی خواہش نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا اور میں صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول گئی، اور ماسی اصغری کی گھر کی حالت دیکھتے ہوئے بھی میں اس سے وظیفہ مانگ بیٹھی۔ کاش کہ میں ایسا نہ کرتی۔ سلونی پچھاڑے کھا رہی تھی۔ روتے روتے اس نے مذکورہ عمل اور اس کے نتیجے سے نیلم کو آگاہ کر دیا۔ نیلم سکتے کے عالم میں کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی۔ غصے کی ایک لہر اس میں اٹھی اور اس نے دھکے دیتے ہوئے سلونی کو گھر سے نکال دیا۔ آج وہ ادھورا سچ بھی پورا ہو کر اس کے سامنے آ گیا تھا، جو کئی دن سے سانپ کی طرح کنڈلی مارے اس کے دماغ میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ سارا دن ویران ویران نظروں سے جنید کو تکتی رہی کہ وحشت اور بربریت کی یہ داستان خدا جانے کب ختم ہوگی۔ نہ جانے کتنے لوگ ہوں جو اپنی کم عقلی کے باعث جعلی کالے علم والوں سے لٹتے ہیں، اور جنہیں کوئی کالے علم والا میسر آ بھی جاتا ہے تو اس کے ذریعے پوری کی جانے والی خواہش کیا رنگ لاتی ہے، وہ نتیجہ بھی اس کے سامنے تھا۔ مگر نہ ان کم عقل لوگوں کو روکنا اس کے بس میں تھا اور نہ جنید کو روکنا، جو معصوم شیطان کا روپ دھار چکا تھا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ قتل ہونے والے تمام افراد کے قتل میں جنید سے زیادہ ساول اور سلونی کی غلطی تھی۔ جنید تو معصوم تھا، مگر تھا تو اس کا بیٹا، اور وہ اتنے سارے انسانوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اس نے اگلے ہی دن اپنے والد سے ملنے کا پروگرام بنا لیا، جو تہجد گزار اللہ والے تھے اور نوری وظائف پر دسترس رکھتے تھے۔ ابا جان، لوگ کیوں قبروں میں آرام کی طلب میں سوئے مردوں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتے اور انہیں اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائیں؟ بیٹا، قبر تو قبر ہوتی ہے اور اس میں موجود روح بھی وجود رکھتی ہے، خواہ مسلمان کی قبر ہو یا عیسائی کی، مگر دنیا میں موجود لوگ روح کے تقدس کو بھی پامال کرنے سے نہیں کتراتے، تو اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں اور معاشرے کا یہ زخم بالآخر ناسور بن جاتا ہے۔ خیر، میں 3 دن کا وظیفہ تمہیں بتاتا ہوں، جو اپنے گھر کے کسی بھی پرسکون گوشے میں مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا، پھر اس روح کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر تمہیں اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا، یعنی تمہیں اولاد یا انسانیت میں سے ایک کو چننا ہوگا، پھر تم اس سے اس کی واپسی کا طریقہ معلوم کرنا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ضروری ہدایات دی اور پھر نیلم اٹھ کر گھر چلی آئی۔ جنید نے نیلم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو لپک کر آیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ تبدیل تو وہ صرف دنیا کے لیے ہوا تھا، ماں سے اس کا پیار اور بھی بڑھ گیا تھا۔ سارا دن نیلم کے پاس بیٹھا رہتا اور میٹھی میٹھی باتیں اسے کیے جاتا۔ اس کی دنیا بس ماں سے شروع ہو کر ماں پر ہی ختم ہوتی تھی۔ نیلم کو اس نے کبھی تنگ نہ کیا تھا، حالانکہ جب اسے دورہ بھی پڑتا تو اسے نقصان پہنچائے بغیر ہی باہر نکل جاتا۔ مدہوشی اور لاابالی پن میں بھی وہ ماں کی محبت نہ بھلا سکا تھا، یا شاید اس پر موجود بدرو کو ایک ماں کے تقدس کا خیال تھا۔ گھر آ کر نیلم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ سارے محلے کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ آفت سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے دروازوں پر آیت الکرسی لٹکا دے، تاکہ وہ چیز جو لوگوں کو قتل کرتی ہے بابرکت کلام کے باعث گھروں میں داخل نہ ہو سکے۔ رات 12 بجے نیلم کی ساس اور جنید سو گئے تو نیلم کمرے سے باہر صحن میں آ کر ایک حصار بنا کر بیٹھ گئی اور وظیفے میں مشغول ہو گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ ورد کیے جا رہی تھی کہ اچانک اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے جنید کو بیٹھے پایا، جو معصوم سی ہنسی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اذانوں تک وہ وظیفہ پڑھتی رہی اور جنید بس نثار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس لمحے وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اگلا سارا دن وہ اس کے ساتھ رہا اور اسے منع کرتا رہا، ماما آپ رات کو نہ جاگا کرو، آپ سو جایا کرو ماما، وہ مجھے مارے گا۔ نیلم آگے بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ آج دوسری رات تھی۔ 12 بجے نیلم کی ساس تو سو چکی تھی، مگر جنید نہیں سو رہا تھا۔ وہ بہت مضطرب لگ رہا تھا۔ نیلم اسے کمرے میں چھوڑ کر آئی اور باہر حصار بنا کر وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جنید آ کر حصار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج اس کی آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا اور اپنی بدلی ہوئی آواز میں بولا، تم ماں ہو اس بچے کی جس کے جسم پر میں قابض ہوں، اور میں ماں کی قدر کرتا ہوں، مگر تمہارے لیے بہتر ہے کہ وظیفہ چھوڑ دو، ورنہ تمہارے بیٹے کو بہت اذیت برداشت کرنی پڑے گی۔ نیلم آنکھیں پھاڑے اس کے بدلے ہوئے لہجے کو سن رہی تھی، مگر وظیفے میں مصروف رہی۔ اچانک جنید کی حیت بدلنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اور اس کے دھڑ نارمل انسان کی طرح نقوش تو انسانی تھے، مگر ان میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ واپس جنید بن گیا اور اڑتا ہوا سامنے دیوار میں جا لگا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے بازوؤں کی جلد ادھڑنا شروع ہو گئی، گوشت لٹک گیا، صرف بازوؤں کی ہڈیاں رہ گئیں۔ جنید اذیت سے چلا رہا تھا۔ اچانک نیلم کی ساس شور سن کر کمرے سے باہر نکلی تو وہ اڑا اور اپنا نوکیلا ہاتھ ساس کے منہ میں ڈال کر دل نکال لیا۔ وہ بیچاری ہکا پکا ہی موت کی آغوش میں چلی گئی۔ نیلم اسے بچانے کے لیے حصار سے نکلنے لگی تو اسے یاد آیا
کہ اگر وہ وظیفہ ادھورا چھوڑ دے گی تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اور پتہ نہیں یہ خونخوار اور کتنے لوگوں کا خون اپنے ہاتھوں سے کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی، مگر اس بار آنکھوں سے بہتا پانی روکنا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اگلے دن ان کے گھر سے ایک اور جنازہ اٹھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اب نیلم گنہگار کو جانتی تھی اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ آج تیسری رات تھی۔ رات 12 بجے کے بعد حسب معمول جب نیلم نے وظیفہ شروع کیا تو جنید پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، ماما آپ یہ سب نہ کرو، دیکھو مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، ماما میرے بازو دیکھو، مجھے بہت درد ہوتا ہے جب آپ پڑھتی ہو۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو پھیلائے تو ان پر لگے زخم نیلم کو تڑپانے لگے، مگر وہ بدستور وظیفے میں مشغول رہی۔ میرا کیا قصور ہے ماما، کیوں حد درجے اذیت میرا مقدر کر دی گئی ہے؟ پھر جنید کی آواز بدلتی گئی اور ایک اجنبی سی آواز گونجی، مجھے اس وقت بھی بہت درد ہوا تھا جب میری لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی گئی تھی، اسے درخت کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا تھا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے ان لوگوں کا جنہوں نے میری روح کو اذیت سے دوچار کیا؟ میں بدلہ نہ لیتا تو کیا کرتا؟ اس اجنبی کی آواز میں وہی سوز تھا جو جنید کی آواز میں تھا۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وظیفے کا دورانیہ ختم ہوا تو ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اجنبی بدرو اب غلام بن چکی تھی۔ مبارک ہو ایک ایسی بدرو پر قبضہ کرنے کے لیے جو بیک وقت ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی۔ جنید کے منہ سے آواز نکلی، دیکھو میں صرف تمہاری پرامن واپسی چاہتی ہوں، مجھے اپنی واپسی کا طریقہ سمجھاؤ۔ نیلم نے اسے موتی پا کر پہلا سوال یہی پوچھا۔ میری واپسی اس جسم کے خاتمے پر مشروط ہے کہ جس میں میری روح مقید ہے۔ میں اپنی مرضی سے اس جسم کو نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اس معصوم کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اس معصوم کی اذیت یہاں تک کافی نہیں جو تمہارے ہاتھوں وہ پہلے ہی اٹھا چکا ہے؟ نیلم پھنکارتے ہوئے بولی، قدرت کے حصولوں کو جب توڑنے کی کوشش کی جائے تو اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ نیلم کے وجود میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اسے اب اس موڑ پر انسانیت یا اولاد میں سے کوئی ایک چیز چننی تھی۔ جنید اس کا آخری سہارا اور جینے کی آخری امید تھا، مگر دنیا کے لیے اس کی موجودگی ایک قہر تھا۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ نیلم کی آنکھیں اب پتھرا چکی تھیں۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی کچن میں آ گئی اور دودھ کی ایک گلاس میں فنائل کی گولیاں ملا کر خون برساتی بھیگی اداس آنکھوں کے ساتھ لے آئی اور وہ گلاس جنید کے سامنے رکھ دیا۔ جنید نے ایک زخمی سی نگاہ ماں پر ڈالی اور سارا دودھ پی گیا۔ جنید اور اجنبی بدروح کا خاتمہ نیلم کے سامنے تھا۔ ماما میرا کیا قصور تھا، ماما میرا کیا قصور تھا؟ بولتے بولتے جنید کے دائیں ہونٹ کے کنارے سے خون کی ہلکی سی لکیر نکلی۔ حالات نے اسے وقت سے بہت پہلے بڑا کر دیا تھا، یا وہ روح جنید کے لیے اپنی بے بسی اور جنید کی لاچاری کا اظہار کر رہی تھی۔ آج بھی شام نگر کی گلیوں میں ایک شہید کی بیوہ اور ایک عظیم ماں پھرتی نظر آئے گی جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، مگر اس کی قربانی سے اس کے ماں باپ اور سلونی کے علاوہ کوئی واقف نہیں۔